اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے باہمی مشورے کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ان تکالیف کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام کو نہیں چھوڑتے اور آپ کے جانثار بھی ہر طرح کا دکھ اور تکلیف سہ کر بھی پیغمبر کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ہر دکھ کو اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھ رہے ہیں۔ ان حالات میں مشرکین مکہ نے پھر یہ فیصلہ کیا۔ ایک جگہ ہے شیب، ایک وادی ہے جس کے اطراف میں بلند و بال پہاڑ ہیں۔ ان مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ماننے والوں کو اس شیب کے اندر بند کیا جائے، گویا کہ قید کر دیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں سمیت اس شیب کے اندر بند کیا گیا۔ مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں مکہ والا کوئی بھی فرد ان سے نہ کچھ دے گا نہ لے گا، نہ دکاندار ان کو کوئی سودا دے سکیں گے۔ ایک معاہدہ تحریر کیا انہوں نے پھر، اور وہ معاہدہ ان لوگوں نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ سامنے دروازے سے جا کے لٹکا دیا۔ اس حالت میں پیغمبر اور آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ یہ 3 سال تک اس وادی میں رہے۔ 3 سال تک نہ باہر سے کچھ کھانے کو آتا، نہ ان کو کوئی دینے کو تیار تھا۔ 3 سال پیغمبر کی سیرت کے وہ عجیب سال ہیں۔ شاید آپ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 3 سال جہاں بسر کیے، یہ وہ ایام، وہ مہینے، وہ سال ہیں پیغمبر کے ساتھی درخت کے پتے کھانے پہ مجبور تھے۔ درخت کے پتے کھاتے بطور خوراک، بطور غذا، اور درخت کے جڑوں کو نکال کر ان کو چوستے بغیر پانی لیے۔ ان حالات میں پیغمبر نے یہاں 3 سال آپ کے ساتھیوں نے بسر کیے۔ اور پھر ایک دفعہ جب انہی مشرکین مکہ میں سے ایک فرد نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ جو معاہدہ تم نے تحریر کیا ہے، جا کر دیکھو وہ معاہدہ تمہارا ختم ہو چکا ہے، اس کو تو دیمک ختم کر چکی۔ یہ سن کر کہنے لگے پیغمبر تو اس شیب میں بند ہے اتنے عرصہ سے، کبھی بیت اللہ تک ہم نے جانے نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکا آج تک، ان کو کیسے معلوم ہے کہ وہ معاہدہ ہمارا ختم ہے؟ انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ جناب میں تو کل بیت اللہ کے اندر سے ہو کے آیا ہوں، وہاں وہ معاہدہ برقرار ہے۔ توجہ کیجئے، پیغمبر کی مخالفت اس حد تک ہے اور پیغمبر کی سچائی پہ بھی ان لوگوں کو اس حد تک یقین ہے۔ ایک انہی میں سے بولا، کہنے لگا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آمنہ کے لال نے آج تک جو کچھ بھی فرمایا آگے اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں وہ معاہدہ، وہ تحریر جو آپ لکھ چکے ہیں، وہ تمہاری تحریر ختم ہو چکی ہے، جا کر دیکھ لو، اگر تحریر ختم ہے تو پھر تو ہم باہر آ سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بے شک آپ نے کل آنکھوں سے دیکھا ہوگا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان ہے جا کر دیکھو، مجھے یقین ہے ان کی زبان سے نکلے جملے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے یہ فرماتا ہے۔ جا کر جب اس معاہدے کو دیکھا گیا،
واقعتاً وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ 3 سال کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا وہاں وادی سے باہر آئے ہیں۔ گرامی قدر یہ مکی زندگی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذیت اور آپ کے رفقا ان دکھوں کے اندر 13 سال بسر کیے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان عظیم لوگوں کے لیے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر میں نے ان لوگوں کو ہر طریقے سے آزمایا، اپنے رب کی طرف سے ان کو بشارت دو، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ کے ساتھ راضی ہے۔ اور انہی کے لیے رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر میں نے ان لوگوں کو ہر طریقے سے آزما لیا ہے، ہر دکھ کے اندر سے گزار کر، ہر مشکل سے گزار کر، ہر تکلیف سے گزار کر، اولاد چھین لی گئی، رشتہ دار ان سے جدا ہو گئے، برادری ان کی مخالفت پہ آ گئی، ان کو طرح طرح کے دکھ دیے گئے، ہر دکھ کو سہ کر پیغمبر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے ان کو جب آزمایا، ہر آزمائش میں ان کے سینے میں اللہ کے تقوی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا خوف اور محمد رسول اللہ کی فرما برداری ہے، اس کے علاوہ ان کے سینوں میں کچھ نہیں۔ گرامی قدر شے ہے وہ ہمارا دین جس کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس دین پہ پیغمبر کی قربانیاں یہ ہیں، پیغمبر کے رفقا کی قربانیوں کا یہ عالم ہے، ان قربانیوں کی برکت سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا ہے۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ امید رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کہ آپ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں گے اور پیغمبر کے دین کی طرف لائیں گے، اور اللہ سے یہ وعدہ کریں گے کہ اللہ ہماری زندگی تیرے رسول کے دین کے لیے قربان ہے۔ یہ دین ہم لوگوں کی زندگیوں تک بھی لے کے جائیں گے۔ جب ہماری سوچ یہ بن جائے گی، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما دے گا، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سب کو پیغمبر کا سچا اور پکا غلام بنائے، رسول کی ہمیں صحیح فرما برداری نصیب فرمائے۔